الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کافی عرصے کے بعد اس جگہ پر دوبارہ میری حاضری ہوئی ہے. اصل تو پروگرام جامع خالد بن ولید ٹینگی میں تھا، تو ہمیں بھی فکر تھی جمعہ کہاں پڑھیں، اور دوستوں کو فکر تھی کہ ہم جمعہ پڑھوائیں. دونوں فکریں مل گئیں تو آپ کی زیارت ہو گئی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین آمین. اس وقت ارتداد کا فتنہ پورے عالم میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ ملک، خاص طور پر وہ ملک جو بڑے چمکین اور نمکین اور دمکین نظر آتے ہیں، وہاں سب سے بڑا خطرہ ان کی اولادوں کو ارتداد کا ہے. الحمدللہ پورے عالم میں تقریباً جانا ہوتا ہے، یہی شکایت ملتی ہے. نوجوان بچے اور بچیاں دین سے برگشتہ ہیں، دین سے دور ہیں. مال پانی تو ہے، راحت کے سامان تو ہیں، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، راحت کے سامان یہ دنیا کی جتنی بھی راحتیں آپ کو مل جائیں، لیکن ایک وقت محدود تک ہے. الی اجل مسمى قرآن نے کہا ہے، خواہ کو کتنی لمبی عمر پالے، آخر اس کو فنا آ جاتی ہے. لیکن باقی زندگی وہ ہے جس کو فنا نہیں ہے. تو اگر یہاں 4 دن وہ عیش بھی کر لیتا ہے تو آگے کی پوری زندگی اور پورا جنم اس کی انتہا بھی نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا کر سزا پانی پڑے گی. اس لیے کبھی بھی دنیا کی عارضی تکلیف پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو. اس لیے کہ فنا ہے، یہاں ہر شے کو فنا ہے. خیر بھی فنا ہو جاتی ہے، شر بھی فنا ہو جاتا ہے، تکلیف بھی فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی. بیمار ہے، بہت بیمار ہے، فوت ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو گئی. اب اس تکلیف پر جو اس کو آخرت میں راحتیں اور انعامات مل رہے ہیں، وہ کہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، کہے گا میرے چمڑے کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کیا مجھے کیا پتا تھا اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں تکالیف پر. سبحان اللہ. لیکن ہم فوراً اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ اللہ نے ایسے ہم تو مسلمان ہو، کیا مطلب ہے آپ کا؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے زیادہ کوئی محبوب ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوتا.
اور پھر نبیوں میں نبی الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر سلام کی شان کتنی بلند کی شان محبوبیت. اللہ فرماتے انک بأعیننا، اے محبوب ہم ہر وقت اپنی نگاہیں تجھ پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. محبوب انک بأعیننا، ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں ہمارا محبوب کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. انک بأعیننا، ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، خدا قسم مجھے اللہ کے بارے میں اتنی تکلیف دی گئی ہے، ما اوذی احد، کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جب غزوہ احد میں آپ کے چہرے کو زخمی دیکھا، اماں نے، یہ ہمارے بیویاں نہیں تھی، عاشقات تھی، نبی کی عاشقات. اللہ سبحان اللہ. عاشقات تھی، نبی پر مر مٹتی تھی، جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جہاد پر جانا پڑے، کتنے فوجی ہمارے سرحدوں پر جاتے ہیں، افسر جاتے ہیں، مجاہدین جہاد میں جاتے ہیں. کسی کی بیوی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی محاذ پر جائے اور رسول اللہ کے ازواج مطہرات اور رسول اللہ کے ساتھ محاذوں پر جائے. غور کیا آپ نے؟ قرآن دازی ہوتی تھی، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. نہیں قرآن دازی ہوگی، جس کا نام آئے گا اسی کو لے کر جاؤں گا. اور کہاں جنگ کی حالت ہے، کچھ بھی پیش آ سکتا ہے. لیکن کہتی تھی شاید ہماری جان رسول اللہ کے کام آ جائے. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. ہم نے دیکھا ہچکی بن گئی. اللہ حق نبی یہ کیا کیا آپ کے ساتھ قوم. اور میں شاہ تو نے طائف کا دن نہیں دیکھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ. اب تو ہزاروں جان نثار موجود ہیں میرے. ٹھیک ہے، تکلیف مجھ پر آ گئی. طائف کے میدانوں میں، طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، خون سے میرے جوتے بھر گئے. زید بن حارثہ پتھروں سے بچاتے تھے صلی اللہ کو پتھر نہ لگے، لیکن وہ تاک تاک کر مارتے تھے. یہاں تک کہ میں جب اتبا کے باغ میں آیا، جو میرا سخت دشمن تھا مکہ شریف میں، جب اس نے میری حالت دیکھی تو اس کا دل بھی پسیج گیا. اللہ اکبر. کیونکہ باغوں کی فصل آئی ہوئی تھی، اور جب فصل آتی تھی تو یہ اپنے باغوں میں چلے جاتے تھے. اس لیے عربوں کے جو باغات ہیں ان پر دیواریں ہوتی ہیں. آج بھی آپ مدینہ شریف چلے جائیں تو آپ کو کھجور کی دیواروں کے ارد گرد دیواریں، ان کے ارد گرد دیوار معلوم بنائی ہوگی. اس لیے اس کو حائط کہتے ہیں. حائط کہا جاتا ہے جو دیوار، چار دیواری جس کی جائے، کیونکہ عربوں کی عادت تھی اپنے بیوی بچے لے کر پھل کے موسم میں وہاں آ کر ٹکتے تھے، تو پردہ داری کے لیے وہ حائط بناتے تھے اور اس کے آگے وہ تالا لگاتے تھے، دروازہ ہوا کرتا تھا. آپ بھی مدینہ شریف میں باغات میں اب جائیں اسی طرح کے باغ ملیں گے. تو اپنے باغ میں ٹھہرا ہوا تھا، انہیں پیغمبر سلام کو دیکھا، اس کا دل بھی ہل گیا. ہم بھی ظلم کرتے ہیں پر ایسا نہیں جیسا طائف والوں نے کیا. اللہ. اور ادھر وہاں اللہ فرشتے آ رہے ہیں، کبھی پہاڑوں کا فرشتہ، آسمانوں کا فرشتہ، بادلوں کا فرشتہ. حکم دیجیے، اللہ نے بھیجا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں میرے ماننے والے آ جائیں. سبحان اللہ. میں انگلینڈ گیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ حضرت یہ انگریز اتنا ظلم و ستم پورے عالم میں کرے، ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا اصل میں انہی کی اولادوں میں حضرت عیسیٰ السلام کے ماننے والوں نے آنا ہے، تو انہوں نے ختم کر دیے، تو اولادہ کی تو آ رہی ہے. بتاؤ بھی میری بات، میری گل سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ السلام جب شام میں اتریں گے، پہلا یورپ کا سفر کریں گے. یورپ کا سفر کریں گے، سارے یورپ کے جو لوگ ہیں مسلمان ہو جائیں گے فوراً، کیونکہ آپ کی نسل ہے نا، وہ آپ بھی رومی نسل کے تھے، وہ بھی رومی ہیں، یہ سارے رومی ہیں. چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ ڈچ ہو، چاہے وہ انگریز ہو، جو کوئی بھی قوم ہو،
یورپ میں رہنے والی ساری قومیں یہ رومی نسل ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہیں کہ کوئی پنجابی ہے لیکن پنجابی میں بہت سی کاسٹیں اور بہت سی قومیں ہیں, پٹھان ہیں ان میں بہت سی قومیں ہیں, ہر قوم میں آگے بہت سی قومیں ہوتی ہیں. رومیوں میں آگے بہت سی قومیں ہیں, کوئی زبان بولتا ہے, کوئی زبان بولتا ہے, کوئی زبان بولتا ہے. تو عیسی السلام آئیں گے اور وہاں پر جائیں گے, سب ان کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو تو انہوں نے اتنا چڑھایا ہوا کہ خدا بنا دیا. کہا کہ نہیں, انا عبد و رسول, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور اس وقت رسول اللہ کا نائب بن کر میں آیا ہوں, لہذا سب مسلمان ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ جب آنے والی نسل بچے گی تو وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ یہ طائف والوں کو کچھ نہ کہنا, کیونکہ ان کی آنے والی اولادوں میں میرے ماننے والے پیدا ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. اتنا رحمہ عداس کو بھیجا اس نے, عداس کو, جاؤ. عداس غلام ہے, نینوا کا رہنے والا ہے. نینوا بستی جہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے, آپ کے سامنے کھجور رکھی, وہ انگور رکھے. تو انگور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اٹھایا آپ نے, تو غور سے آپ کا چہرے دیکھنے لگا. موبائل بند کر دے بھائی, مسجد کے آداب میں سے, ویسے آداب میں سے. تو آپ نے جب بسم اللہ پر غور سے کہا کیسے دیکھتے ہو؟ کہا یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ تو ہمارے رسول نے بھی ہمیں سکھایا ہے. تیرا رسول کون ہے؟ کہا کہ ہم نینوا بستی کا رہنے والا ہوں, یونس علیہ السلام کی امتی ہے ہم. فرمایا یونس میرے بھائی تھے, انہوں نے جس نبی کی بشارت دی ہے وہ میں ہوں. جلدی سے اٹھا اور چہرے پر وسلم کے ماتھے پر اس نے بوسہ دیا. واپس گیا تو عتبہ نے کہا کہ میں نے اتنا بھی کرام کے لیے نہیں کہا تھا, اور زور سے اس کو تھپڑ مارا کہ تو ان کا ماتھا چومنے لگ جائے, کیونکہ عربوں میں ماتھا چومنا بہت بڑے اکرام کی علامت ہے, کہ تو ان کا ماتھا چومنے لگ جائے. انہوں نے کہا تم لوگوں کو مکہ کے جاہلوں کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ. سنگی تکالیف آتی ہیں, مومن پر آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی مثال کا خامت زرع, پر میں کھیتی جو ہوتی ہے نا کھیتی, اس کی طرح ہے مومن, کہ جب ہوائیں چلتی ہیں اور آندیاں چلتی ہیں تو کھیتی گر جاتی ہے, جڑ سے نہیں اکھڑتی, کھیتی گر جاتی ہے. اور جب ہوا چلی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن جڑ نہیں چھوڑتی. کیا ہے؟ جڑ. اور منافق کی مثال درخت کی طرح ہے کہ ہوا کے سامنے ڈٹا رہتا ہے, لیکن ہوا جب زیادہ زور لگاتی ہے تو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے, دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا. اور میں مومن پر تکالیف آتی ہے لیکن وہ اللہ کے در کو نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں مرتد ہو جائے گا تو اس کے مقابل پر کون سی قوم آئے گی؟ مرتدین کا مقابلہ کرنے والی قوم کون سی ہے؟ کیا علامت ہے اس کی؟ سوف یأتی اللہ بقوم, اللہ پھر ایک قوم لائیں گے جس کی پہلی علامت ہے یحبہم ویحبونا, اللہ ان سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عاشقوں کی جماعت, کیا بات, عاشقوں کی جماعت. اللہ رسول کا اگر عشق کو انسان کے قلب میں پورا عالم ایک طرف ہو جائے, خدا کے در کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ہم میں عشق کی کمی دراصل چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری جڑیں ہل جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ہو جیسا ہو گیا, بدگمانی, خدا کی ذات سے بدگمانی کر رہے ہیں. کہ اللہ کو آپ کو تکلیف پہنچا کر کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ, عقل سے سوچو. آپ پر کوئی تکلیف آئی مثلا, اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ آدھا فائدہ اللہ کا ہو آدھا آپ کا ہو, مشترک معاملہ یہ بھی نہیں ہے. یا کوئی فائدہ ہی نہ ہو, بیکار بات ہو, اللہ بیکار کام کرتے نہیں ہیں, تو ایک ہی بات رہے آپ ہی کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم اگر تھوڑا صبر کریں, اور پھر اللہ انعام کتنا بڑا دیتے ہیں. فرماتے انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کا دل ٹوٹا, شکستہ ہوا,
مولا پاس آ گئے. اب بجائے اس مولا سے فائدہ اٹھاتے مولا سے بدگمانی شروع کر دی. فرمایا یحبہم و یحبونہ، یہ پہلی علامت ہے. عاشقوں کی جماعت کبھی مرتد نہیں ہوتی، سن لو. اس لیے اللہ نے مرتدین کے مقابلے پر ذکر کیا ہے. یاد رکھو اندھیرے کے مقابلے پر روشنی کا ذکر ہوگا، کفر کے مقابلے پر ایمان کا ذکر ہوگا، ارتداد کے مقابلے پر عاشقوں کا ذکر کیا ہے. تو کہ ضد لائے کہ جو مرتد ہو جائیں ان کے مقابلے پر کچے پکے مسلمان نہیں. سوف یحبہم و یحبونہ، ایسی جماعت کو ہم لے کر آئیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. ذلت المومنین، ایمان والوں میں انکساری سے اور عاجزی کے ساتھ رہیں گے، ان میں تکبر نہیں ہوگا. عزت الکافرین، لیکن کفر کے مقابلے پر بڑے سخت موقف رکھتے ہوں گے، اس میں ان میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت دین کے معاملے میں وہ پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فرمایا یہ صفات اپنے فضل سے ہم اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستو، اس کا سب سے پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت ہے. پہلا مصداق، اور پھر قیامت تک آنے والے عاشق. پہلا مصداق اس لیے کہ پیغمبر سلام کہ دنیا سے جانے کے بعد ارتداد کا فتنہ پھیلا. کہیں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، ختم نبوت کے خلاف منکر ختم نبوت ہوا، جھوٹا نبی بنا. کہیں زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہیں نماز کے منکرین پیدا ہو گئے، کہیں اسلامی سے بالکل خارج ہو گئے، بتوں کو پوجنے لگ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، صحابہ کی جماعت نکلو. کہا کیسے نکلے؟ پورے عالم میں ہنگامہ ہے، ایک مدینہ ہی تو بچا ہے، اس کو بھی خالی کر دے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں یہ تو گوارا کرتا ہوں کہ مدینہ شریف میں خواتین کو جانور کھا جائیں، بچوں کو جانور کھا جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن مجھے رسول اللہ کے دین پر حملہ گوارا نہیں ہے. تم نہیں جاتے، ابو بکر اکیلا جائے گا. صحابہ کا دل کھل گیا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہمارا دل کھل گیا. اور پھر مدینہ میں کوئی نہیں تھا، مدینہ سے سب باہر نکل گئے. ایک ایسا روب طاری ہوا کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، کتنی فوجیں مدینے میں ہوں گی کہ باہر بھی ہر جگہ پر پہنچ ہوئے ہیں. اور مسیلمہ کذاب کو جو ختم نبوت کا منکر اور دجال تھا، اس دجال کو دو دجال رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے. ایک اسود عنسی، وہ تو پیغمبر سلام نے پہلے اطلاع دے دی وفات سے پہلے کہ فاضا فیروز، میرا فیروز دہلوی میرے صحابی نے اس کو قتل کر دیا ہے. 5 دن کے بعد مدینے میں اطلاع رسول اللہ کے انتقال کے، لیکن آپ نے وفات سے پہلے بتا دیا فاضا فیروز کامیاب ہو گیا. اور مسیلمہ کذاب کو رسول نے پہلے فرما دیا تھا اگر تو اپنے حد سے آگے بڑھے گا اللہ تیری کوچے کاٹ دے گا. چنانچہ مسیلمہ کذاب کو بنو حنفیہ کے اس قبیلے میں صحابہ کرام نے 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے. ان صحابہ کرام نے اس کو فتنے کو ختم کیا، سارا فتنہ فرد ہو گیا. یحبہم و یحبونہ. پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ نے جن کی گواہی دی ہے کہ مرتدین کے مقابلے پر آنے والی یہ جماعت ہے، یہ سارے صحابہ گئے، اس لیے یحبہم و یحبونہ. لیکن یہ آیت بتاتی ہے اللہ رسول کا جب تک عشق اور محبت نہیں ہوگا میرا آپ کا ایمان خطرے میں. کسی وقت بھی اس پر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کو سب گوارا ہوتا ہے، لیکن محبوب کا در نہیں چھوڑتا. عشق کا اصل مسئلہ یہ، ایمان تو ہے لیکن درجہ عشق چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. عشق کا بیان ہے. اشد حب کیا ہوتا ہے؟ اشد عشق ہے. عشق وہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی اور غیر کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو عشق کہتے ہیں. اگر غیر کا راستہ ہو، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ابھی شیطان کو بھی خوش کرتا ہے، معاشرے کو بھی خوش کرتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی خوش کرتا ہے، یہ عاشق نہیں ہے. غیروں کو بھی جگہ دی ہوئی ہے.
عاشق جو ہے عشق جب آتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں ہر غیر کو جلا دیتا ہے، سوائے اللہ رسول کے قلب میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر ہمیں بتایا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنا ایمان بچانا اپنی اولادوں کا، اللہ رسول کے عشق پیدا کرو ان کے اندر۔ اور اس کیسے پیدا ہوگا؟ غیر اللہ سے بچو، ہر وہ چیز جو اللہ کے نافرمان طرف لے جاتی ہے اس سے جب تم بچو گے عاشق ہو جاؤ گے۔ اور وہ تین چیزیں شیطان ہے، نفس ہے اور معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ماحول کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا مجھے بتائیے، بتائیے یوسف علیہ السلام کا ماحول قرآن نے بیان کیا ہے۔ ابھی میں بنگلہ دیش کے دورے پر گیا تھا، ابھی اب پچھلے ہفتے ہی میں آیا، بلکہ ہفتے کیا دو تین دن ہو مجھے، پیر کو میں پہنچا۔ وہاں علماء کی جماعت میں نے بات رکھی، اللہ نے ماحول بیان کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا ماحول بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی آیت لائے، وَرَابَطَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا۔ اللہ، حالانکہ مختصر بھی رابطۃ زلیخا امرأۃ العزیز، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے جتنا مختصر کلام اتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے لمبا کلام کیا ہے۔ وَرَابَطَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اتنا لمبا کلام کیا ماحول بتانے کے لیے۔ ہمارے یوسف کا ماحول کیسا تھا؟ بند کمرہ، بند مکان، بند محل، ایک محل جس پر پیر ہے جا نہیں سکتا باہر، پھر کمرہ، پھر کمرے میں تالا، پھر تالے میں جوانی اور حسن۔ میرے یوسف نے انہیں دیکھا کہ ماحول سے مجبور ہوں۔ آج تو ہمارے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آتا، زندگی بھر پیش نہیں آتا، خود ہی گناہ نو چمڑتا جا کے، خود ہی چمڑتا، یہ ماحول ایسے ہے جی، پھر ہو جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ رسول کا عشق ہے، یہ عاشق ہے، اس کا نام عشق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، یہ دو سگے بہن بھائی ہیں، بڑی محبت اور بڑا پیار تھا آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میں بدر میں آیا تھا قریش والوں کے ساتھ، آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے لیکن ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم میری نظر نہیں پڑی ورنہ میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عشق ہے، نہیں کہ بیٹا ہے جی چلو جی، ہمیں تو گناہ، ہم گناہ کو چمٹتے ہیں، گناہ ہمیں نہیں چمٹتا، ہم جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس ماحول میں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سب سے پہلے اللہ کی مدد میں، اللہ تیری پناہ، معاذ اللہ۔ یہ ہے طریقہ کار، سن لو، گناہ سے بچنے کا طریقہ سن لو، ماحول سے بچنے کا طریقہ سن لو۔ قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی مدد مانگو، اللہ گناہ میں پھنس رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، جس کو علامہ نصفی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا شیطان نے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ میں اس انسان کے آگے سے آ کر بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ چار جہاد کو اس نے ذکر کیا ہے، ہر طرف سے اس کو گناہوں کے اندر گھیروں گا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں ہے، نیچے کا ذکر نہیں ہے۔ تو مفسرین لکھا علامہ نصفی نے کہ نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیونکہ یہ متکبر ہے، متکبر ہے، اس لیے نیچا اس کے شان کبر کے خلاف ہے، انہوں نے کہا نیچے سے تو میں نہیں آؤں گا، اور اوپر کا اس لیے ذکر نہیں ہے، اللہ نے یہ راستہ اپنے اور بندے کے درمیان خالی رکھا ہے، اگر مولا کو تو پکارے گا خدا تو اس کو بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خالی رکھا ہوگا۔ قال معاذ اللہ، اللہ پناہ تیری پناہ، بچا مجھے۔ پھر کیا کیا؟ واستبق الباب، پھر دوڑے، وہی نہیں پڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی ایسی تسبیح بتا دو گناہ سے بچ جائیں،
میں کہ تسبیح تو یوسف علیہ السلام بھی پھیر سکتے تھے، تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہیں، ففروا الی اللہ، فرار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دشمن آ جائے، کوئی بھیڑ بکری اس کے پیچھے لگ جائے، کتا لگ جائے، تو کیا کرتا ہے؟ ابا ابا بھی کرتا ہے اور بھاگتا بھی ہے، دونوں کام کرتا ہے نا جی۔ ابا ابا بھی کرے گا اور بھاگے گا بھی۔ اللہ نے اپنے بندوں سے بھی کہا ہے کہ ربا ربا بھی کرو اور میری طرف فرار اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ ربا ربا بھی کرو اور میری طرف فرار اختیار کرو، قدم اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ تم۔ اللہ واستبق الباب، حالانکہ پتا تھا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، تالے لگے ہوئے، لیکن میں یہاں تک تو جا سکتا ہوں۔ لوگ کہتے جی کیا کریں جی، او میاں جتنا کر سکتے اتنا تو کرو نا تم۔ ایک بزرگ جیل میں بند تھے، ہر جمعے کو نہا دھو کے سج دھج کے جیل کے دروازے پہ آ جاتے، تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے آپ کی رہائی ہونے والی نہیں، تو آپ ہر جمعے کو ایسے آتے ہو جیسے جامع مسجد جانا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا کام تو میں کر سکنا، آگے مولا تک اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا کام تو میں کر سکتا ہوں، میں تیار ہو کے جیل کے دروازے پر آ جاؤں، باقی آگے نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا یہاں تک تو میرا پاس ہے نا، وہ تو میں کر دوں نا۔ آج ہم وہ کام نہیں کرتے، کام چور بن جاتے ہیں، ہمت استعمال نہیں کرتے، اللہ نے دی ہے، دی نہ ہوتی تو فرض نہ کرتے، فرار فرض نہ کرتے۔ واستبق الباب، دوڑے دوڑے، اللہ نے فرمایا ٹھیک یوسف، تو نے جہاں تک دوڑنا تھا تو نے دوڑ لیا، کہ دروازے کھولنا ہمارا کام ہے، گواہ قائم کرنا تیری نزاہت پر ہمارا کام۔ یہ جو ماحول ہے، یہ ماحول ہے، یہ انسان کے اصل میں اندر کا مسئلہ ہے، باہر کے ماحول کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ماحول کی وجہ سے کچھ ہونا ہوتا تو مکہ شریف کے اندر صحابہ اکرام ایمان نہ لاتے، ماحول نہیں تھا، سختی کا ماحول تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے مارا جاتا تھا، رسول اللہ نے پیغام بھیجا، وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ کہا تو بلال سے کہہ دو اپنا کلمہ چھپا لے۔ اس کی جب چیخنے کی تکلیف کی آواز مجھے پہنچتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں مجبور محبت ہوں، میں کیا کروں، مجھے جب مار پڑتی ہے مجھے میرا مولا یاد آتا ہے، اللہ، میں کیا کروں، میں مجبور محبت ہوں، تو مولا کا نام میرے زبان پر، میں مجبور محبت ہے۔ میرے دوست، تو عشق کے لیے پہلا کام گناہوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ نفس، شیطان اور معاشرہ، یہ جو میرے اور آپ اللہ کے درمیان راستہ ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ یہ تینوں کا ایک ہی کام ہے، کاٹنا، تینوں کام ہے کاٹنا۔ اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، کیونکہ نماز سے جو گزرتا ہے وہ اللہ اور اس کے درمیان تعلق کو کاٹتا ہے۔ آپ پڑھ رہے اطمینان سے گزرے گا تو آپ فوراً ایک دفعہ آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی، یہ اس وصلے کو ختم کر دیتا ہے، اس تعلق کو ختم کرتا ہے۔ تو نفس اور شیطان جو گناہ میں ڈالیں گے تو خدا سے کتنا دور جا پھینکیں گے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جس میں وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ اس سے بڑی منحوس گھڑی، اگر اسی وقت مر جائے مولا کو کیا منہ دکھائے گا بتائیے؟ خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، کیا ہوگا؟ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر گناہ میں ابتلا کس حیثیت سے کرتے، وہی وقت تو موت کا، تو کیا کرے گا مجھے بتائیے؟ اور کتنا ایسا ہوا، اللہ معاف فرمائے، کتنے واقعات ہیں، مر گیا، گناہ میں مبتلا تھا، موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، اوپر سے کوئی چیز گری، مر گیا، بسوں میں بیٹھے فلمیں دیکھ رہے، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے، دیکھے ساری فلم دیکھ رہے، جہازوں میں فلمیں دیکھ رہے، جہاز گرا، سب مر گئے، کیا لے کر گئے، آنکھوں سے کیا نکلے گا، بولو دل کے جذبات سے کیا مولا ہوگا؟ بڑی خطرناک بات ہے۔ خاتمہ بالخیر کے لیے تو ہم جی رہے ہیں، ساری محنت موت کے لیے کہ موت سے ہی آ جائے، ہماری اچھی آ جائے، اس وقت مہر ہماری اچھی لگ جائے۔ اگر آپ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہی وقت ہو جانے کا، تو کیا کرے گا مجھے بتائیے، کیا کرے گا؟ بہت خطرناک بات ہے۔ تو پہلا کام تو یہ۔ نمبر 2، عاشقوں کی صحبت میں رہو، عاشقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرو، عاشقوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو جو خود خدا سے دور ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرو، ضرورت کے لیے بیٹھو، کاروبار کرو ہی کرو، منع نہیں ہے، کافروں کے ساتھ بھی کاروبار کی اجازت ہے، لیکن دل نہ لگاؤ۔ اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی ہے، فرمایا کہ دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں،
کہ اپنا دل اگر تمہیں دینا ہے تو ان کو دو جن کے دل میں خدا کی محبت ہے، تاکہ تمہارے دل میں بھی محبت آ جائے۔ دل مدہ اللہ بمہر دل خوشا، مہر پاکا درمیان دل نشان، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ دل مدہ اللہ بمہر دل خوشا، اللہ رسول نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر سلام کی 10 سال جن نے خدمت کی، 10 سال کی عمر میں آئے اور 10 سال خدمت کی، اور 120 سال عمر جنہوں نے پائی رسول اللہ کی دعا سے، سب سے لمبی عمر 120 سال انہوں نے عمر پائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب رسول اللہ نے فرمایا آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ تو مجھے رسول اللہ سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ المرء مع من احب، مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں اللہ، مہر پاکا درمیان دل نشان، پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، اور دل مدح اللہ بمہر دل خوشا، اور دل ان کو دینا جن کا دل خدا کی محبت سے اچھا ہے، ان کو دل دینا تاکہ تمہارا دل بھی اچھا ہو جائے۔ بیمار دل کے پاس لاؤ گے تو پہلے بیمار ہے تو مزید بیمار ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ذکر کی پابندی کرو، ذکر کی اپنے معمولات بناؤ، تلاوت، ذکر، درود شریف کے معمول بناؤ، روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پڑھو، اتنا آسان نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، 10 بار پڑھ لو، 50 بار پڑھ لو، نیت کے ساتھ توجہ سے پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، تلاوت 2 آیتیں پڑھ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 2 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے 2 اٹھنیوں سے بہتر جس نے 5 تلاوت کی، 5 اٹھنیوں سے بہتر جس نے 10 تلاوت کی، 10 اٹھنیوں سے بہتر۔ گویا کہ 2 آیتیں بھی اگر قرآن کی تو روزانہ پڑھتا ہے، یہ بھی رسول اللہ کا سنت نصاب ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں روزانہ تیری قرآن سے ملاقات ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن مجید سے دائماً تلاوت کرتا تعلق رکھتا ہے، جب قیامت قبر سے اٹھے گا ایک حسین و جمیل انسان سامنے کھڑا ہوگا جس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا پورے عالم کا، اس وقت جو میدان محشر کا اس کو دیکھے گا تو تسلی ہوگی۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں قرآن ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ دنیا میں تو نے میری دوستی نبھائی، اب آخرت میں میں تیری دوستی نبھاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنو بھائی 2 آیتیں پڑھ لو۔ اب بتاؤ کہ جی ہم بہت مصروف ہیں جی، ہم کیسے پڑھیں؟ ٹائم حضرت صاحب نہیں ہوتا، 2 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار، اور کچھ جماعت کے لیے کھڑے کھڑے الماری کے بعد 2 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ کبھی کبھی سفر میں میں قرآن مجید کھول کر دیکھتے رہتا ہوں، ساتھی وضو کر رہے ہیں، حضرت کیا کرتے ہیں؟ من کا نصاب پورا کر رہا ہوں، تم آ جاؤ گے جماعت کریں، پھر آگے سفر پہ جا رہے ہیں، چلو 5 آیتیں 2 آیتیں قربان نہیں۔ یہ رسول اللہ نے برائے کو کہتے ہیں مسکال ہی مار لیا کرو تھوڑا سا۔ ہمارے کاروبار دوست میمن کراچی میں نے یہ حدیث بیان کی، وہ نئے نئے آئے تھے اسی کسی مجمع میں۔ کراچی والوں کا ایک بڑا اچھا مزاج ہے کہ وہ شادیوں میں بھی بیان کراتے ہیں، شادی ہو جائے تو بیان کراتے ہیں پورا، اور خوب اس طرح کرتے جس طرح ہم مہندیوں پر خرچہ کرتے ہیں وہ اس مجلس پر خرچہ کرتے ہیں، بے جو خرچے ہو رہے ہیں اور فضولیات، اور اللہ معاف فرمائے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قوالی نائٹیں ہو رہی ہیں اور مجرے ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر کہنے جی اتنی اچھی شادی ہوئی سی جی طلاق ہو گئی، میں آخدا ہونا سارا نو تو تسا راضی کیتا، وہ چاچا بھی آوے، ماما بھی آوے، تو فلانا بھی آوے، تو فلانا بھی آوے، لیکن اللہ بھی آوے تسا سوچا ہی نہیں، پھر کی ہونا؟ یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ اس لیے رسم و رواج پر مت چلو، ان چیزوں میں یاد رکھو میری بات، ہمت سے کام لو، ہمت کرو۔ کیا ہے بتایا کہ ممبر لوگوں کا اتنا رواج تھا، 10 دن ایسا چلتا رہتا تھا۔ الحمدللہ فقیر سے تعلق ہوا، بدل دیا، بس ایک بیان ہوگا، تو اس بیان میں یہ بات آ گئی۔ تو میں 6 مہینے بعد دوبارہ کراچی گیا تو وہ مجھے اس شخص ملنے آیا میرے دوست کے ساتھ، وہی میزبان کے ساتھ، اور میرا شکریہ ادا کیا کہ حضرت 2 آیتیں شروع کی، لیکن اب ایسا چسکا لگ گیا ہے کہ ایک سپارہ پڑے بغیر بالکل چین نہیں آتا۔
میں نے پھر اس کو شعر سنایا، چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا۔ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے دوست رہا نہیں۔ وقت ضائع کرتے ہیں آدمی، ذکر معمولات بناؤ۔ اور آج یہ راتیں، لمبی راتیں، تہجد لوٹنے کی کوشش کرو۔ اور آسان ہے، بڈھوں سے تو کہتا ہوں، شوگر کے مریض رات کو ضرور اٹھتے ہیں، ساری اٹھتے پیشاب کرنے کے لیے، ورنہ بستر سے کر دیں گے، پھر سوانی پوچھ لے گی کی کرتے پہ اٹھتے ہو۔ میرے دادا مجھ سے فرماتے بہت جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاؤ، 10 منٹ کے اندر تہجد بھی پڑھی جائے گی، کام بھی سارے ہو جائیں گے، بس تہجد گزار ہو جاؤ گے۔ اٹھنا تو ہے، پیشاب کے اٹھنا ہے، بس نفس کہنے کی نہیں بہت نیند ہے، 5-10 منٹ کی گل ہے یار، تو پھر تنوع لمبا سونا فکر لیتا، نفس کے ساتھ کھیلا کرو، اس کو آزادی نہ دو کہ تم پر قبضہ کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی تیرا کام ہے، 10 منٹ دے دے، صرف 10 منٹ معمولات بناؤ۔ اور آخری بات، اللہ سے اور رسول، اللہ سے اللہ اور رسول کی محبت مانگو، اللہ اپنا عشق دے دے، اپنے رسول کے عشق میں دے دے۔ اور چنانچہ حدیث میں دعا بھی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، وحب رسولی کا، تیرے رسول کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، ان نیک لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب الذی یبلغنی الی حبک، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس سے تیری محبت میں اضافہ ہو جائے، سبحان اللہ، توفیقات مانگتا ہوں ان اعمال کی۔ اللہ، بس میرے دوست چند باتیں ہیں کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے اور ادھر دیر نہ ہو جائے، اس وجہ سے بس اتنی بات ہی کافی ہے۔ بس اس کو آج پلے باندھ لو میرے دوست، اور آج سے عزم کر لو، انشاءاللہ ہم خدا کے عاشقوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چند باتیں ہیں جس پر ہم نے آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔